سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایمان والوں سے خطاب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب ہے یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں مومن ہونا، میری بات سن۔ ویسے بھی اللہ حکم ارشاد فرما دیں ہمیں وہ بھی سننا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص توجہ کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں، اور اس کے بارے میں آتا ہے صحابہ اکرام جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا اب یا تو کوئی حکم دیا جائے گا یا پھر کسی کام سے روکا جائے گا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا دین میں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کچھ کمیاں باقی رہ جاتی ہیں جو اللہ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں دین میں پورے داخل ہو جاؤ، اس دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پوری طرح داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہاں پہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، منافقوں سے نہیں ہے، یہاں پہ کسی اور مذہب سے خطاب نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے معنی ہے فرما بردار، مسلمان کے معنی ہے فرما بردار۔ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی نکیل اس کی مالک کے ہاتھ میں ہو، اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اور جس طرف کو وہ اسے چاہے وہ لے جاتا ہے۔ تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ بھی ہمیں شریعت کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہے، جدھر کو شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتی ہے ہم ادھر کو ہی چلیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف کو رہنمائی فرما دی، اللہ نے حکم دے دیا، اسی راہ چلیں گے، وہی قدم اٹھیں گے، اور جس طرف سے روک دیا، موڑ دیا، منع کر دیا، اس طرف نظر بھی نہ اٹھے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان، اور اسے کہتے ہیں مسلم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمانے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ہمارے ہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دین میں کہاں پورے داخل نہیں ہوئے، کہاں کمی ہے، کہاں پیچھے رہ گئے ہیں، کون سا حکم پابندی سے ادا نہیں ہو رہا، اور کہاں کوتاہی ہے، سستی ہے، کمی ہے، کجی ہے، جو کچھ بھی ہے ان سب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دین میں پورا داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک خود کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھال دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق کٹے ہوئے ہوں کسی غیر مسلم کی مشابہت کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میرا لباس جو ہے وہ ایسا ہو جو غیر مسلموں کے مشابہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان بھی ہوں اور پھر میرا رہن سہن، اٹھنا پہننا، اوڑھنا چلنا پھرنا سب جو ہے شریعت کے منافی نظر آئے، نہیں، پھر اس کا مطلب ہے آپ دین میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں جیوں، زندگی گزاروں، میرے رسم و رواج، میرے رہن سہن، میرے شادی بیاہ کی تقریبات، میرے عقیقہ، میرا ولیمہ، میرا پیدا ہونا، بچے کا فوت ہونا، یہ سارا رسم و رواج کی نظر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان مومن کی زندگی میں، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہر عمل پہ بھی اور اپنی زندگی کے ہر کام میں بھی اسوہ رسول کو مد نظر رکھے، دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، اور یہ ہے دین میں پورا داخل ہو جانا۔ میں ویسے مسلمان ہوں، میں ویسے کلمہ پڑھتا ہوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے رب کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، اور جب جب موقع ملتا ہے میں حکم الہی کے خلاف چلتا ہوں، جب جب موقع ملتا ہے میں سنت الہی، سنت رسول کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاؤں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو حالات جیسے بھی ہوں، جگہ کوئی بھی ہو، موقع کچھ بھی ہو، وہ اپنے دین اسلام کو مد نظر رکھے، اس کی نظر میں حیا ہو، اس کی چال میں وقار ہو، اور اس کی زندگی میں تقوی ہو، اور دل میں خشیت الہی اور محبت رسول ہو، اس انداز کے ساتھ زندگی گزارے کہ دیکھنے والے بھی کہیں امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے رب کے حکم کی اطاعت میں، دین میں پورے داخل ہو جائیں، ہمارا کوئی عمل بھی دین اسلام کے خلاف نہ ہو۔ ہم نے دراصل دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہوا ہے، جبکہ دین
ہمیں دنیا ہی گزارنا تو سکھاتا ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے پانی پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، آپ نے لباس پہننا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، آپ نے عبادت اور بندگی کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے میل جول تعلقات رکھنے ہیں، آپ نے کس سے کیا بات کرنی ہے، کن حدوں میں رہنا ہے، کہاں پہ آپ کے لیے کون سی حدود قائم کی جائیں گی، کہاں پہ تمہیں اپنے قدم کو روکنا ہے، کہاں پہ نظر کی حفاظت کرنی ہے، کہاں پہ اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے. سب کچھ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، بتلاتا ہے. یہ سب کچھ ہی تو دین ہمیں بتاتا ہے. دنیا کیسے گزارنی یہی تو سکھاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پوری طرح دنیا گزارنے والے بنو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. اب شیطان کے قدموں کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو نظر بھی نہیں آتا، اس کے قدم بھی نظر نہیں آتے، ہم کیسے اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ دراصل دین اسلام کے منافی جو بھی عمل ہوگا وہ شیطان کی پیروی ہی کہلائے گا. شیطان کی پیروی سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے دشمن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا جس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ہر طرح سے، تمہیں بہکانے پہ قادر ہے، تمہیں ورگلانے پہ قادر ہے. اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، تمہارے اندر وسوسے پھونکنے پہ قدرت حاصل ہے اس کو. ہاں اگر تم رکنا چاہو تو وہ تمہیں کھینچ کے نہیں لے جا سکتا، تمہارے پاؤں پکڑ کے تمہیں نہیں گھسیٹ سکتا، تمہارے بازو سے گھسیٹ کے تمہیں نہیں لے جا سکتا. اگر تم تقویٰ کی راہ پہ چلو تو اس کا تم پر کوئی بس نہیں چل سکتا. تو یہاں پہ ہمیں یہ دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچا جائے. شیطان کے قدموں کی پیروی قرآن ہمیں بتاتا ہے. شیطان نے نافرمانی کی تھی، خطا کاری کی ہوئی، اس سے بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا، تکبر کیا، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں جو مجھ سے کمتر ہے، دوسرے کو حقیر جانا. اور پھر تیسرا یہ کہ اللہ نے جب اس کو ڈانٹ پلائی تو اڑ گیا، ڈٹ گیا اپنی غلطی پہ، بجائے اس کے شرمندہ و نادم ہوتا، معافی مانگتا، معذرت کرتا، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا، وہ الٹا چلا. اللہ نے ہمیں اس کے قدموں کی نشاندہی کر دی کہ تم ایسے نہ ہونا، تکبر میں نہ آ جانا، غرور نہ کرنے لگ جانا، چاہے نیک ہو چاہے برے ہو. نیکیوں پہ کبھی تکبر نہ کر لینا، برائیاں ہیں تو برے بن کے گناہوں پہ تکبر نہ کر لینا، اور اسی طرح اگر غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگ لینا. ساتھ ہی میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی زندگی دکھا دی، اسوہ بتا دیا کہ ان سے بھی تو خطا ہوئی. اللہ نے جب انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی، ان پہ سرزنش کی، تو وہ فوراً تائب ہوئے اور رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اللہ نے معاف فرمایا اور دوبارہ سے ان سے راضی ہوئے اور سب کچھ عنایت کر زمین میں اپنا نائب بھی بنا دیا. تو یہ اللہ نے ہمیں اسوہ بتایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ساتھ ہی شیطان کا، ابلیس کے قدموں کی اب ہمیں پیروی نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی کی راہ نہیں چلنا. اگر کچھ خطا، نافرمانی، غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، رب سے معافی مانگنی ہے اور اس غلطی سے رکنا ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کھلا دشمن ہے تمہارا. اب ایک کھلا دشمن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس کو ہر طرح کی چھوٹ حاصل ہے، ہم تو اپنا دفاع کیسے کریں اس کے وار سے. تو یہاں پہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر بکریوں کے ریوڑ کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہو اور آپ وہاں سے پاس سے گزریں تو اس کا کتا جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے تو آپ کیسے اپنا دفاع کریں گے؟ جتنا بھی اس کو دھتکاریں گے، ماریں گے، بھگائیں گے، وہ پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کے مالک کو آواز دیں، اس کی ایک آواز سے وہ دبک کر بیٹھ جائے گا. ہم بھی نہیں جانتے کہ شیطان ہم پہ کس کس طرف سے وار کر رہا ہے، کہاں کہاں سے ہمیں بہکا رہا ہے، ورگلا رہا ہے اور ہمیں دین سے دوری کی سبق پڑھا رہا ہے اور ہمیں دین اسلام سے نکلنے کی باتیں سکھا رہا ہے اور انہیں مزین کر کے دکھا رہا ہے. تو پھر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے مالک کو آواز دیں کہ رب کبریا آپ میں نہیں پناہ میں ہمیں لے لیں. ہم شیطان کے وار اور حملے سے نہیں بچ سکتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کے وار کو سمجھ نہیں سکتے، تو دفاع کیسے اپنا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک آواز پہ، ایک ڈانٹ پہ، ایک ڈپٹ پہ وہ وہیں بیٹھ جائے گا، وہ بے بس، بیکار، ناکارہ ہو جائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، شیطان کی قدموں کی پیروی سے بچا لے، اللہ ہمیں دین میں پورا داخل فرما دے. دراصل اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، یہودی علماء میں سے تھے اور مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دین میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اونٹ کا گوشت یہود میں حرام سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا دین میں پورے داخل ہو جاؤ.
اب جو چیز کراہیت اگرچہ محسوس ہو لیکن پھر بھی تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو حلال سمجھنا ہے. اسی طرح غیر مسلم ہندو وغیرہ جب مسلمان ہو تو انہیں گائے کا گوشت کھلایا جاتا ہے تاکہ گائے کی عظمت ان کے دل سے نکل جائے. اور اسی طرح جو بھی دین میں داخل ہوں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ پوری طرح داخل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے، اور ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچائے، دین میں پورا داخل فرمائے، ہماری زندگیوں کے اعمال کو قبول فرمائے.